आओ मेरी दुखियारी बहनों, सिर्फ 3 बार पढ़ लो। जल्दी आओ, जल्दी। 20वां रोज़ा मंगल एक साथ ऐसा बरसों बाद होता है और गौसे पाक का सिर्फ 20 सेकंड का अमल दूंगा जिसने मुझे पिछले साल कलमे शरीफ की कसम 40 लाख का पहले ही बार पढ़कर, यानी कि मैंने सुबह 20वें रोज़े को ये अमल पढ़ा, पिछले साल 40 लाख अल्लाह ने दिए। मैंने आधे घंटे बाद फिर पढ़ा, फिर मुझे मिला, फिर मैंने आधे घंटे बाद फिर पढ़ा, यानी कि मैं पिछले साल पूरा दिन पढ़ता गया, पूरा दिन मिलता गया। और मैंने बड़ी जुस्तजू से, बड़ी मेहनत से पूरे साल के इंतज़ार के बाद ये दिन, ये मौका पाया। और मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं ये अमल हर गरीब, बीमार, लाचार तक पहुँचाऊँगा। जल्दी से पहले वजीफ़ा सुन लो, फिर बाकी बातें मैं बाद में करूँगा। पहले वजीफ़ा सुन लो। देखिए, सिर्फ 3 चीज़ें जल्दी से पढ़ लो। 20वें रोज़े मंगल को गुर्बत, गरीबी, लाचारी का चरसे खात्मा, यहाँ अमल पढ़े। देखें, जो लोग करते हैं ना, एक बात, एक कहावत आपने सुनी होगी, अभी पढ़ो अभी दौलत के ढेर, अभी पढ़ो अभी अभी असर करने वाला। देखिए, ये मौका साल में एक बार मिलता है। पिछले साल मैंने तकरीबन 400 के करीब बहनों भाइयों पर यह अमल आजमाया। एक भाई का 1.5 करोड़ का कर्जा खुदा की कसम आधे घंटे में माफ़ हो गया। आधे घंटे में 1.5 करोड़ का कर्जा माफ़ हो गया। और एक बहन, मेरे दोस्तों, वो 80 लाख की मालिक बनी। खुदा पाक की कसम, ये इस अमल की जिंदा करामतें मेरे पास मौजूद हैं। 500 से 400 बंदा पिछले साल अपनी गुर्बत और गरीबी की दुख भरी जिंदगी से दौलत के, मेरे दोस्तों, बंडल में झूमने लगा। अब आपने करना क्या था कि 20वें रमज़ान को, ताक रात भी है और मंगल का दिन भी है, रात में पढ़ लें चाहे दिन में पढ़ लें, किसी वक्त भी पढ़ लें, लेकिन 3 चीज़ें आपने लाजमी पढ़नी है। और आखिर में वो जुमला मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों। ये 4 चीज़ें टोटल हो जाएंगी, टोटल 4 चीज़ें। और 4 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा। देखिए, आपने पहला कलमा सूरे कौसर अस्तगफिरुल्लाह, ये वजीफ़ा हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन इनकी तरतीब आज तक आपने इस तरीके से आज से पहले नहीं सुनी होगी। देखें, पिछले साल तकरीबन 20 से 22 बहनें ऐसी थीं जिनके शौहर बड़े जालिम थे। यकीन करें, 10-10, 15-15 मिनट में जालिमों के जुल्म ख़त्म हुए। जालिम शौहर, जालिम सास माफ़िया मांगने लगे। ये इस अमल की, मेरे दोस्तों, जिंदा करामतें हैं। ये अमल देखें, गौसे पाक का बताया हुआ अमल है। ये अमल कभी किसी को मायूस नहीं करता। देखें, मैंने पिछले साल गौसे पाक की किताब मेरे हाथ लग गई। मैंने उस किताब में गौसे पाक ने एक बात कही थी कि जो भी गरीब दुखियारा 20वें रोज़े को ये छोटा सा अमल, पहला कलमा सूरे कौसर और अस्तगफिरुल्लाह के साथ ये खुफिया जुमला शामिल कर लेता है, अल्लाह पाक उसकी खाली झोलियों, अलमारियों को फौरी तौर पर भर देते हैं। वो अगर मांगने वाला है तो रब करीम उसे मांगने वाले से बांटने वाला बना देते हैं। अब आपने, मेरे गरीब दोस्तों, करना क्या है कि आपने सबसे पहले नंबर पर पहले कलमे को सिर्फ 3 बार एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। देखिए, वीडियो स्किप ना करना। अगर वाकई में चाहते हो कि लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएं, मेरा चैलेंज सिर्फ 15 मिनट का है। 15 मिनट में अगर तुम्हें दौलत ना मिली तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना और मुझे जूतों से मार के जाना, क्योंकि मैंने तुम्हें कोई झूठे वादे, झूठे किस्से नहीं सुनाने। मैं तुम्हें वो अमल देकर जाऊंगा जो तुम्हारी बीमारी को दूर करेगा, परेशानी को दूर करेगा, तुम्हारे घर में झगड़े खत्म, जालिम का जुल्म खत्म, मोहब्बत में नाकामी खत्म कर दे, खत्म गरीबी खत्म, यहाँ तक कि जादू खत्म, बद नज़र खत्म, बंदीशें खत्म, बंद कारोबार चल पड़े। अल्लाह वालों, ज़िंदगी से और क्या चाहिए। अब मैं आपको पहला वजीफ़ा फुल तरतीब से बताऊंगा ताकि आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंग दस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहे। अब आपने पहले कलमे को कैसे पढ़ने, देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, इस्लाम में सबसे बड़ी दौलत ईमान है और ईमान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यही वो कलमा है जिसने दुनिया की सबसे गरीब लोगों को इज़्ज़त, बरकत और फराखी अता की। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर बस्तियों के लोग ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और ज़मीनों की बरकतों के दरवाजे खोल देते। उलमाए तो फसीर कहते हैं कि ईमान का सबसे पहला दरवाज़ा यही कलमा है। जब बंदा दिल से अल्लाह की वहदानियत और रसूल अल्लाह की रिसालत को मान लेता है तो अल्लाह इसकी ज़िंदगी में बरकत पैदा फरमा देता है। मेरे दोस्तों, रसूल पाक की, रसूल अल्लाह के सहाबा की ज़िंदगी इसकी वाज़े मिसाल है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लाने से पहले भी तिजारत करते थे, लेकिन जब उन्होंने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कबूल किया तो अल्लाह ने इनकी तिजारत और माल में ऐसी बरकत दी कि वो इस्लाम के सबसे ज़्यादा खर्च करने वालों में शुमार हो गए। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने
औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना हिजरत करके आए तो इनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दें। चंद ही अरसे में अल्लाह ने इनकी तिजारत में ऐसी बरकत दी कि वो मदीना के बड़े मालदार सहाबा में शामिल हो गए। वो खुद फरमाया करते थे कि अल्लाह ने मेरे रिज़्क़ में बरकत डाल दी है। हदीस में रसूल पाक ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। उलमाए कराम फरमाते हैं, जब बंदा इस कलमे को इखलास के साथ पढ़ता है तो अल्लाह इसके दिल को भी गनी बना देता है और इसके रिज़्क़ में भी बरकत पैदा कर देता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो घर अल्लाह के ज़िक्र से आबाद हो वहाँ फ़ुकर गरीबी ज़्यादा देर नहीं ठहरती। जो ज़ुबान कलमा तौहीद से तर रहती है, अल्लाह इसके रिज़्क़ के रास्ते आसान कर देता है। और जो दिल रसूल पाक की मोहब्बत से भर जाए, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत नाजिल फरमाता है। इसीलिए अहले मारिफत कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ जन्नत का रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की बरकतों का भी दरवाज़ा है। जब बंदा आज के दिन मेरे दोस्तों इस कलमे को यकीन, मोहब्बत और इखलास के साथ पढ़ता है तो अल्लाह इसके रिज़्क़ में इजाफा, कारोबार में बरकत, ज़िंदगी में आसानी अता फरमाता है। और उसकी वो मुश्किलें, वो परेशानियां, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वजीफे पढ़े होंगे। कोई कहता है बेटा ये पर, बेटा वो पर, लेकिन आज 20वें रोज़े को सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाना है और पहले कलमे को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, फिर सूरह कौसर को, फिर अस्तगफिरुल्लाह और फिर आखिर में वो जुमला। सिर्फ 30 से 40 सेकंड आपने देने हैं। चलो मैं मान लेता हूं 1 मिनट लग जाएगी, लेकिन अगर 1 मिनट देने से पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में गिर जाए, रब के गैबी फरिश्ते हरकत में आ जाए, रब राजी हो जाए, खजानों के मुंह खुल जाए, कोई अल्लाह का वली दरवाजे पर आकर देकर जाए। देखिए पिछले साल 500 बहनों भाइयों को ये अमल दिया। किसी ने बताया हमारा कोई रिश्तेदार देकर गया, किसी को कहीं ना कहीं से ऐसा कारोबारी फायदा हो गया, कोई किसी को अल्लाह का वली देकर गया, कहीं ना कहीं से लोगों को मिलता गया और मुझे ऐसी जगह से मिला। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अगर बताना शुरू कर दूं ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको एक वादा करता हूं कि आज के बाद सिर्फ ये 4 चीज़ें अगर आपने देखे पढ़ना इसी मंगल को है। इसी मंगल में ताख़रात भी है, चाहे ये पूरी रात में पढ़ लें, चाहे कल दिन सुबह शाम में पढ़ लें, किसी वक्त भी पढ़ लें। अब मेरे दोस्तों, आपने करना क्या, देखिए सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी जो आपको याद हो, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अजीम अमल का आपने आगाज़ करना है। देखें, आपने कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर इस अजीम अमल को शुरू करना है। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया, देखें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें, पहला कलमा आपने इसी तरीके से सिर्फ 3 बार पढ़ना है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा जुमला, 3 बार पहला कलमा पढ़ते ही अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम पढ़ने। देखें, इन तमाम चीज़ों के साथ एक ना एक चीज़ शामिल करनी है, लेकिन पढ़ेगा वो जो दिल से समझेगा। देखें, अगर काटते जाओगे, स्किप करते जाओगे तो फिर देखें ये बात हो जाएगी गलत, ये फिर हो जाएगी मेरे दोस्तों अपने आप से दुश्मनी। अगर वाकई में अपने आप से मुखलिस हो, अपने घर से, अपने हालात से मुखलिस हो, चाहते हो कि अल्लाह की गैबी मदद फ़ौरन आए, तो देखें ये तमाम चीज़ें तुमने बारी बारी पढ़नी है और फिर आखिर में हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। आज बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा। आज अगर रब करीम से कुछ ना भी मांग सके ना, आज रब करीम से मेरे दोस्तों, वैसे देखें मैं इस अमल को पढ़कर, मैं जब भी पढ़ता हूँ 20वें रोज़े को मैंने पूरा दिन पढ़ा, यकीन करें। और अब मैं देखें, अब 20वां रोज़ा लग चुका है, मैं सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त ये अमल पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इस अमल के करामात मौजज़ात जानता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों बड़ी से बड़ी तस्बीह पढ़ ली, बड़े से बड़ा वजीफ़ा पढ़ लिया, लेकिन रब काबा की कसम ये 4 चीज़ें 20वें रोज़े को अगर आपने इसी मंगल को पढ़ ली तो मैं वादा करता हूँ सिर्फ 15 मिनट में जालिम ज़िद्दी चोर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, देखिए आखिर में पूरा अमल में अलग से रिपीट कर दूंगा। मैं आपको हर चीज़ दोबारा भी समझा दूंगा, ताकि आज के बाद कोई बहन भाई ये ना कहे कि जनाब हमें वजीफ़ों का फ़ायदा ना हुआ। अब देखिए आप कहेंगे जनाब आली मैंने सूरह कौसर अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ी है, लेकिन देखिए आज आपने सूरह कौसर के साथ भी एक जुमला शामिल करना है। इन जुमलों से, इन तरतीबों से ना घबराइएगा, यही जुमले बेरे पार कर देंगे, यही जुमले पूरे मोहल्ले में शोर मचा देंगे। लेकिन देखें, मैं एक एक चीज़ आपको बार बार समझाऊंगा, मैं कहीं
کہیں بھاگ نہیں رہا, میں اپنے سینے کے راز دینے آیا ہوں. دیکھیں میں نے میرے دوستوں اس جیسا عمل, دیکھیں یہ غوث پاک کا وعدہ ہے. غوث پاک نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ جس گھر میں 20ویں روزے کو یہ 4 چیزیں اکٹھی پڑھ لی جائیں گی, اللہ کی غیبی مخلوق وہاں دولت پھینک کر جائے گی. یہی ہوا میرے ساتھ پچھلے سال. دیکھیں مجھے یقین نہیں تھا, لیکن جیسے ہی میں نے پہلی بار یہ عمل پڑھا, یقین کریں مجھے ایسی جگہ سے پیسہ آیا, میرا دماغ ہل گیا. پھر میں نے آدھے گھنٹے بعد پچھلے سال پھر پڑھا, میں پورا دن پڑھتا گیا. 500 بندوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے کروڑپتی بنتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن وہ چاروں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے. پہلے کلمے کے ساتھ جو جملہ میں نے آپ کو بتایا پڑھ لیا. پھر اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. میرے دوستوں دیکھیں میرے دوستوں, قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت سورہ کوثر ہے, لیکن اس کے اندر اللہ نے ایسی عظیم خوشخبری رکھی ہے جو رزق اور دولت کی برکتوں سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی پاک سے فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر, یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں کوثر کا مطلب صرف جنت کی ایک نہر نہیں بلکہ بے شمار خیر, بے شمار برکت اور بے شمار عطا ہے. اسی لیے بڑے مفسر ابن خطیر لکھتے ہیں کہ سورہ کوثر سے مراد وہ کثرت نعمت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں سورہ کوثر کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکتیں اترتی ہیں, کیونکہ اس صورت میں اللہ خود کثرت عطا کا اعلان کرتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں بھی اس صورت کی برکتیں دیکھی گئیں. حضرت انس بن مالک ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور اس میں بے شمار خیر ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جب بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے جس میں کثرت اور فراوانی کا پیغام ہے. اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں سورہ کوثر دل میں شکر پیدا کرتی ہے, شکر رزق کو بڑھاتا ہے, اور جب شکر بڑھتا ہے تو اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں. میرے دوستو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. اور سورہ کوثر دراصل اللہ کی عطا اور کثرت نعمت کی بنیاد یعنی کہ یاد دہانی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی عطاؤں کو یاد کرتا رہتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی, دیتا ہے اللہ پاک اتنا اس میں برکت آ جاتی ہے. اسی لیے بہت سے اولیاء فرماتے ہیں سورہ کوثر دراصل کثرت خیر اور کثرت رزق کی صورت ہے, کیونکہ اس میں اللہ نے خود کوثر یعنی بے شمار عطا کا اعلان کیا ہے. اس صورت کا پیغام صاف ہے, اللہ کے خزانے بے حد ہیں, اس کی عطا محدود نہیں, اور جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اس کے لیے کمی باقی نہیں رہتی. اسی لیے سورہ کوثر ہمیں یقین سکھاتی ہے اللہ چاہے تو تھوڑے کو بھی بہت زیادہ بنا دے اور بند دروازوں کو بھی کھول دے. کہ آپ نے اپنی زندگی میں میرے دوستوں سورہ کوثر کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا, لیکن آج میرے دوستوں جیسے ہی آپ لوگوں نے 20 رمضان کو میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے, پہلے تو آپ نے میرے دوستوں اس عمل کو سمجھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے پہلے کلمے کو پڑھنا ہے اور پھر پہلے کلمے کے ساتھ وہ جملہ پڑھنا, لیکن کوشش کرنا بالآخر درود شریف لازمی پڑھیں. اور دیکھیں اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے درود شریف نہیں آتا, مجھے کچھ بھی نہیں, دیکھیں درود شریف بہت چھوٹے بھی ہیں. دیکھیں اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں, کچھ بھی پڑھ لیں. دیکھیں اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 رمضان منگل کی رات میں دن میں کسی وقت بھی, اب آپ نے دیکھیں 20 رمضان منگل کو صبح دوپہر شام کسی وقت بھی اپنے گھر میں دکان میں دفتر میں کہیں بیٹھ جائیں, جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے, وقت کی کوئی پابندی نہیں. پابندی یہ ہے کہ 20ویں رمضان کو رات میں یا دن میں کسی وقت بھی عمل پڑھنا ہے اور فوری طور پر یہ 4 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے. پہلے کلمے کے ساتھ جملہ, پھر اس کے بعد سورہ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کا جو نام میں نے بتایا, پھر اس کے بعد استغفر اللہ کے ساتھ بھی جملہ, اور پھر اس کے بعد میرے دوستوں آخری سیکرٹ جملہ جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا, جو بڑے بڑے فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے. دیکھیں یہ عمل دنیا کا نایاب ترین عمل ہے. یہ عمل میرے دوستوں ایک معجزے سے کم نہیں ہے, یہ جس کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے یہ 4 چیزیں اکٹھی 20ویں روزے کو یقین کرے وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے. 500 بندوں کو تو میں نے دیکھا ہے, یقین کریں. اب یہ ویڈیو جس طرح پھیلتی جائے گی, دیکھیں آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے. یہ نہ سوچنا کہ یار یہ بندہ پڑھ لے گا تو یہ میرے سے آگے نکل جائے گا, نا. دیکھیں میں نے بھی تو اپنا فرض پورا کیا ہے اور باقی
باقی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اور میں صرف 10 سیکنڈ کی دولت کی طوفانی دعا کرواؤں گا. آمین ضرور کہنا, انشاءاللہ سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے. اے میرے مالک و مولا, مجھ سمیت اس ویڈیو میں جو بھی دکھیارا, پریشان, بیمار, لاچار پوری دنیا کے جس ملک, شہر, گاؤں, گلی, محلے سے موجود ہے, میرے مولا ہم سب کی خالی جھولیوں الماریوں کو بھر دے. میرے مولا آج 20 رمضان منگل کا اس طاق رات اور دن میں کوئی بھی بندہ یہ عمل پڑے, میرے مولا سب کی خالی جھولیوں کو بھر کے غیب سے ان کی مدد فرما دے. آمین. کومنٹس میں آمین ضرور لکھیں, کسی ایک کی بھی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. ویڈیو کو شیئر کریں, اللہ پاک سے پہلے کلمے سے محبت ہے تو لائک کریں, اور میرے دوستوں میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے. دیکھیں آپ نے 20 رمضان کو پہلے ہی 20ویں روزے کا یہ عمل سمجھنا ہے, کیونکہ جو سمجھ کے پڑے گا کامیابی اس کے. دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, بیچ میں چیزوں کو مس کرتے ہیں, جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر مجھے آ کر کہتے ہیں, اکثر 99% لوگ مجھے کہتے ہیں جناب وظیفہ سمجھ نہیں آیا. پھر میں کہتا ہوں ایک بار بیٹا پوری ویڈیو دیکھ, پوری ویڈیو دیکھے گا تو تجھے سمجھ میں آئے گا. اگر تو کاٹا پیٹی میں بھاگا بھیگی میں آگے بڑھتا جائے گا تو درمیان میں چیزیں لازمی مس ہونی. اگر میں بھی دیکھیں, اگر میری ہی ویڈیو میں کاٹتا جاؤں گا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو خدا را ایک بار اچھی طرح سمجھو, ہر چیز سمجھو, یہ موقع بار بار نہیں ملتا. دیکھو یا تو ساری زندگی رلتے رہو, تڑپتے رہو, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو, یا آج 20ویں روزے کو منگل کو میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے یاد ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں, آپ پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, نیپال میں, افغانستان, کہیں بھی ہیں, آپ نے کرنا کیا ہے, 20 رمضان منگل کو تنہائی میں بیٹھنا ہے. دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں گے نا تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی. اب آپ کیا کرتے ہیں, ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے, ٹی وی ہے, دوستی یاری میں ہے, ٹک ٹاک میں, دنیا داری میں رہتے ہوئے ساتھ میں وظیفے پڑھ رہے ہیں, پہلا کلمہ پڑھ لیے نا. جب بھی دیکھیں 20 رمضان کو کوشش کرنا ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو صبح, دوپہر, شام, رات جب بھی وقت ملے تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھیے گا اور اللہ پاک سے مانگ لیجیے گا. اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا. دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں. اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی مجھے درود شریف نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا, تو صرف دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ان کو کچھ بھی نہیں آتا, ہو سکتا ہے آپ کو آتا ہو, لیکن میں تو آل اوور بات کروں گا نا, میں تو اپنے ہر سننے والے کے متعلق بات کروں گا. بیچارے بہت سے غریب ہوں گے, بیچاری بہت سی بہنیں ایسی ہوں گی جن کا کوئی نہ ذریعہ آمدن ہوگا, نہ کبھی بیچاری نے قرآن بھی نہیں پڑھا, نہ سپارے پڑھے, کچھ بھی نہیں پڑھا, بالکل ان پڑھ جاہل سے جاہل بندہ بھی اتنا آسان عمل لے کے آیا. اگر یہ بھی تم نے چھوڑ دیا میرے دوستو تو مجھے معاف کر دینا, پھر تمہاری زندگی جانو تم جانو, میرے پاس اس سے بہتر وظیفہ نہیں ہے. یہ غربت کا آخری حل ہے, یہاں وظیفے ختم ہو جاتے ہیں, یا وظیفوں کا عین ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں نہیں ہے. تو پھر سوچو نا کیا چیز ہے, سوچو نا میرے دوستو کیا چیز ہے. اللہ کی قسم وظیفہ سچا نہیں, سچوں کا بھی سچا ہے, بادشاہوں کے بھی بادشاہ بنا دے گا تمہیں. اب آپ نے دیکھے 20ویں روزے کو منگل کو تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار پڑھ لیا, اگر یاد ہے, نہیں یاد ہے تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور پہلے نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ دیکھیں, ترازو کے اگر ایک پلڑے پر پہلے کلمے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظائف کو رکھ دیا جائے تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے. لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ جناب میں نے پہلا کلمہ پڑھ لیا, میں نے یہ پڑھ لیا, میں نے وہ پڑھ لیا, میرے حالات نہیں بدلتے, تو آج میرے بچے میرے بڑی بتائی ہوئی ترتیب سے صرف 3 بار پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور 3 بار پہلا دیکھیں یہ پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے. 20 رمضان کو منگل کے دن جیسے ہی 3 بار پہلا کلمہ پڑھ لیا, اب آپ نے 3 ہی بار جو میں نے اللہ پاک کا آپ کو نام پیچھے بتایا, یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو, 3 بار پہلے کلمے کو پڑھنے کے بعد 3 بار یا رزاقو میں نے آپ کو پہلے بتایا, پھر سن لیں, یہ ہو گیا پہلا وظیفہ پورا. اب وہیں بیٹھے بیٹھے جو میں نے آپ کو سورہ کوثر کی ترتیب بتائی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے, پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے, اور اس کے ساتھ جو جملہ بتایا اسی جملے کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر, کہ اب آخری گھڑیاں ہیں اور آخر میں پورا عمل میں آپ کو چاہو گے تو الگ بھی ریپیٹ کر دوں گا. اب آپ نے پہلے 2 وظیفے آخری سمجھ رہے ہیں, دیکھیں اب آپ نے فوری طور پر استغفر اللہ کو صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ, دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے, استغفار پڑھو میں تم پر خزانے برساؤں گا, تمہیں انعامات دوں گا, تمہیں دولت. دیکھیں صرف استغفر اللہ, دیکھیں غوث پاک فرماتے ہیں اگر 20 رمضان کے دن بندہ اگر صرف ایک استغفر اللہ ہی پڑھ لینا تو وہ ساری زندگی اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کو اپنی زندگی میں دیکھے گا. لیکن آج آپ نے یہ 2 وظیفے پہلے پڑھ لیے, دونوں کے ساتھ
ساتھ ایک ایک جملہ پڑھ لیا، پھر آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ بھی ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے وظیفے کامیاب نہیں ہوتے، آج یہ چاروں چیزیں پڑھیں اور یہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کے ساتھ یہ جملہ پڑھیں، اور آخر میں وہ خفیہ جملہ جو میرے دوستوں فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے اسے بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ چاروں چیزیں جب کمپلیٹ ہو جائیں گی نا میرے دوستوں، تب جا کر آپ کا عمل پورا ہوگا، تب جا کر آپ کی غربت غریبی سے جان چھوٹے گی، تب جا کر آپ کی ظالم ضدی شوہر سے جان چھوٹے گی، بیماری سے جان چھوٹے گی، پریشانی سے جان چھوٹے گی، دنیا کی ساری دولت انشاءاللہ قدموں میں ہوگی۔ اب میرے دوستو آپ کو میں نے 3 وظیفے بتا دیے ہیں۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے دوستو پہلے کلمے کے ساتھ یا رزاقو کو پڑھ لیا، اور پھر میں نے جو آپ کو سورہ کوثر کی ترتیب بتائی، دیکھیں ان چیزوں کو مس نہ کریں۔ میں بار بار آپ کو گلے پھاڑ پھاڑ کر بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آج ہر غریب اچھی طرح سمجھ لے۔ بار بار بتانے کے بعد بھی اگر تم بار بار ویڈیو کاٹتے جاؤ گے میرے دوستو تو پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا۔ میں نے اپنے معصوم بچوں کی طرح تمہیں سمجھایا ہے، میں نے دل سے تمہارے لیے عمل لے کر آیا ہوں۔ ہر غریب دیکھیں میں نے غریبی دیکھی ہے، میں نے پریشانی دیکھی ہے، میں نے برا وقت دیکھا ہے، تو میں نے آج سوچا کیوں نہ میں یہ ویڈیو عام کر دوں، یہ ویڈیو ہر غریب تک پہنچاؤں۔ دیکھیں آخری وہ جملہ لازمی پڑھنا ہے، اس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ آخری جملہ میرے دوستو آج سے پہلے آپ نے کبھی زندگی میں دیکھیں اس جملے کو بندہ اگر عام دن میں پڑھ لینا تو یقین کریں وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جائے۔ لیکن آپ تو ایسے دن پڑھ رہے ہیں اور پہلے 3 وظیفے پڑھ رہے ہیں کہ پہلے پہلا کلمہ اور ساتھ یا رزاقو۔ دیکھیں پہلا کلمہ اور یا رزاقو، یہ جو پہلا وظیفہ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ دولت کا سمندر ہے۔ یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ مہینہ سب سے خاص، رمضان کا خاص مہینے کے سب سے لاڈلے 20 تاریخ کو، خاص مہینے کے خاص دن میں خاص ولی غوث پاک کا بتایا ہوا سب سے خاص عمل پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے خاص، رب کے لاڈلے۔ پھر رب کے لاڈلے پر نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، نہ غریبی، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ دنیا کی کوئی مشکل پریشانی تمہاری زندگی میں ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ کیا رب کے لاڈلے پر قرضہ ہوگا؟ کیا رب کے لاڈلے پر بیماری ہوگی؟ لیکن چاروں چیزیں پڑھنی ہے اور بتائی بھی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے ساتھ یہ جملہ ہے اور ہر جملے کی ترتیب تعداد میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آخری وظیفہ سن لیں۔ اب دیکھیں استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے میرے دوستو یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ باقی پہلا کلمہ آپ نے الگ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 1 بار سورہ کوثر پڑھنی۔ یاد رکھیے گا سورہ کوثر صرف 1 بار پڑھنی ہے، دوسری بار نہیں پڑھنی۔ ہر چیز سمجھیں، باری باری سمجھتے جائیں۔ دیکھیں ویڈیو مت اسکپ کریں، یہ آپ کے معصوم بچوں کی زندگی بھر کا سوال ہے۔ دیکھیں اگر پورا دن آپ کے بچے، آپ کا گھر ساری زندگی فاقوں میں ہے، غربت میں ہے، کرائے کے مکان میں، چاہتے ہو کہ اس عید پر تمہارا بڑا محل ہو، بڑی بڑی گاڑیاں تمہارے آگے پیچھے ہو، کوئی چیز خریدنے سے پہلے اس کی قیمت نہ دیکھو، بس ڈالو ٹرالی میں، بھرتے جاؤ۔ میرے دوستو زندگی میں اگر دولت کی کمی ہے تو میرے دوستو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یہ 4 چیزیں 20ویں روزے کو تمہیں کروڑ پتی بنا دے گی۔ 15 منٹ کا چیلنج ہے، روٹھا محبوب قدموں میں، ظالم شوہر قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور۔ بس عمل کو پڑھتے ہی مانگے یا نہ مانگے، بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے رو رو کر، گر گڑا کر مانگنا ہے۔ اب آپ نے دیکھے 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ پہلا کلمہ یا رزاقو، بتائی بھی ترتیب تعداد میں، پھر 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر کے بعد جو میں نے آپ کو اللہ پاک کا نام بتایا اسی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح، جو تعداد میں نے بتائی ہے اسی تعداد میں پڑھ کر اب آپ نے تیسرا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا استغفر اللہ یا غنی، دیکھیں یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ وہ وظیفہ ہے میرے دوستوں، یہ چیزیں تمہیں کہیں بھی نہیں ملیں گی، یہ دنیا کی ایسی انوکھی عجیب ویڈیو ہے جو تمہیں آج فقیر سے بادشاہ بنا دے گی۔ اب تیسرے وظیفے کو سمجھے اور اس کے بعد وہ جملہ پڑھ کے عمل کمپلیٹ کر لیجیے گا، تاکہ آج کے بعد میرے دوستوں در در کی ٹھوکریں ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، قرضے ختم ہو جائیں، غریبی ختم ہو جائے، کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا ایسا انتظام ہونا شروع ہو جائے، پڑھتے جاؤ گے ملتا جائے گا۔ آج ابھی پڑھو 20 روزے کو، آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد زندگی بدل جائے گی، پھر پڑھو 1 گھنٹے بعد دوبارہ، پھر اور ملے گا، پھر پڑھو پھر اور ملے گا، پھر پڑھو پھر اور 20 رمضان کو ہر تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، ملتا جائے گا، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا میرے دوستوں۔ اب آپ نے دیکھیں
तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह या गनीयु अस्तगफिरुल्लाह या गनीयु अस्तगफिरुल्लाह या गनीयु, जो तादाद मैंने बताई 21 बार आपने पढ़ना है। अब आपने आखिरी वजीफ़ा समझ लें। देखें, हर चीज़ बार बार समझें, वीडियो को एक बार पूरी तरह चला के छोड़ दें ताकि आपके दिमाग में खोपड़ी में हर वजीफ़ा तादाद तरतीब घुस जाए, ताकि आज आप ये ना कहें कि जनाब वजीफ़े से फ़ायदा ना हुआ। अब आखिरी वजीफ़ा मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक का वो नाम जो आपसे हमेशा छुपाया गया, हमेशा आपसे छुपाया गया, नहीं बताया गया, क्योंकि आप अगर जान लेते ना तो यकीन करें आप बादशाह बन जाते। लेकिन आज जब आपने 3 चीज़ें 20वें रोज़े को पढ़ ली ना, और आखिर में आप ये नाम सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ेंगे, यकीन करें मेरे दोस्तों, आप, मैं कहता हूँ पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा। मोहल्ले वाले सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये तो कल तक मांग रहा था, ये तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन अचानक इसके पास इतना कहाँ से आ गया। अब आपने बिल्कुल आखिर में तीनों वजीफ़े बताई हुई तरतीब में तादाद में पढ़ने के बाद या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, इस तरीके से आपने 11 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के मांगिएगा। इंशाअल्लाह मांगने से पहले ही मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स में नाम ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।